सियासत में इस्तेमाल होने वाले 100 से ज़्यादा अल्फाज की दुरुस्त अंग्रेज़ी, दुरुस्त तलफ़ुज़ आज के वीडियो में। और आप मेरा फ्री वीडियो कोर्स आप ले सकेंगे इस वीडियो के तवज्जुह से। पूरी दुनिया में कौन से सियासी निज़ाम मौजूद हैं, पाकिस्तान में कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां मौजूद हैं और पूरी सियासत में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनकी अंग्रेज़ी क्या है, दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, आज हम सीखने लगे हैं। पूरी वीडियो के दौरान जो आप सीखेंगे उसी में से ही मैं आपसे 5 सवाल करूंगा रैंडमली। आप उनका दुरुस्त जवाब कमेंट्स में भी डालिएगा और मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मेरा मुकम्मल वीडियो कोर्स आप ले सकेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। रिपब्लिक जो है जमहूरियत को कहते हैं। जमहूरियत मतलब अवाम, अवाम वोट के ज़रिए गवर्नमेंट को सेलेक्ट करती है तो उसे रिपब्लिक कहा जाता है। तो इसको मैंने इसकी जो प्रोनंसिएशन है, इसकी अदायगी है, तलफ़ुज़ है, 2 तरह से लिख दिया है। एक वो है जो आपको आमतौर पर पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं, पाकिस्तानी टीवी रेडियो हर तरफ आपको बोलने को सुनने को मिलेगा। ये वो है जो देसी स्टाइल है, लेकिन ये गोरों का ओरिजिनल स्टाइल नहीं है, ये गोरों की दुरुस्त अंग्रेज़ी नहीं है। दूसरी तरफ ग्रीन वाली लाइन जो मैंने रखा है, स्पीकर आवाज़ जो रखी है, वो बिल्कुल जो गोरों की जेन्युइन अंग्रेज़ों की अमेरिकन लैंग्वेज है ख़ास तौर पर, ये वो मैं आपको बोल के दिखाऊंगा। तो पहला रिपब्लिक देसी स्टाइल में रिपब्लिक, और गोरों के स्टाइल में रिपब्लिक। मैंने अलग अलग लिख दिया, लेकिन इसको आप जोड़ के बोलेंगे तो बनेगा रिपब्लिक। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, डोंट वरी, मैं आपको जो फर अंग्रेज़ी का मेरा जो मुकम्मल कोर्स है, जिसकी आज मैं ऑफ़र भी दे रहा हूँ कि आप फ्री विन कर सकेंगे, आप उसमें जाके इसको सीख सकेंगे सारा। नंबर 2 पर मैंने रखा है इस्लामिक रिपब्लिक, यानी इस्लामी जमहूरिया, यानी जमहूरियत अवाम ही फैसला करती है वोट के ज़रिए, लेकिन इस्लामी तरीके से जो कुरान हदीस के मुताबिक है, हमारे मज़हब के मुताबिक है, ऐसी जमहूरियत जो मज़हब के उसूलों के मुताबिक हो और अवाम फैसला करे अवाम वोट के ज़रिए। अगेन इसको इस्लामिक रिपब्लिक लोकल स्टाइल में कहेंगे, और इस्लामिक रिपब्लिक हम गोरों के स्टाइल में अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे इस्लामिक रिपब्लिक। आप गोरों को ऐसे ही सुनेंगे। डोंट वांट टू मिस माय न्यू वीडियोस, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। नंबर 3 पर रखा है डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में बोला जाता है डेमोक्रेसी, जिसे ये भी जमहूरियत की ही एक किस्म है। इसको पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बोला जाता है, लेकिन इसकी जो दुरुस्त तलफ़ुज़ है वो है डेमोक्रेसी। आप गोरों को जब भी सुनेंगे डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में आप डेमोक्रेसी मिलता है, ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। बोल लें आप ठीक है, लेकिन जो दुरुस्त है वो मैं साथ बता रहा हूँ, डेमोक्रेसी। इसको आप डेमोक्रेसी बोलेंगे। नंबर 3 पर इसी के अंदर ही मैंने डेमोक्रेसी की आगे कुछ टाइप्स बता दिए हैं, ये मैंने लिख दिए हैं, बोलता नहीं हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप ख़ुद देख लीजिएगा इसको। नंबर 4 पर रखा है अरिस्टोक्रेसी। पाकिस्तान में इसको अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। मैं जल्दी आपको बताता हूँ गोरे कैसे बोलते हैं, अमीर शाही या अशराफिया। जब हुकूमत का फ़ैसले और हुकूमत की सिलेक्शन सारा कुछ अशराफिया, यानी जो पैसे वाले धेले वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो उसके फ़ैसले करते हैं। हुकूमत सारी अमीर लोग चलाते हैं, तो उसे अमीर शाही या अशराफिया कहते हैं। पाकिस्तान में भी वैसे कहने को हम इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन बेसिकली हम अरिस्टोक्रेसी या अशराफियत की तरफ से चलती हुई एक हुकूमत है। अरिस्टोक्रेसी को अरिस्टोक्रेसी, इसको हम क्या बोलेंगे, अरिस्टोक्रेसी। नंबर 5 पर रखा है सोशलिज्म। इश्तराकियत से होता है, जिसमें अमीर गरीब बिजनेस कम्युनिटी सारे मिल के फैसला करते हैं, हुकूमत उससे बनती है, तो उसे सोशलिज्म कहते हैं। तो पाकिस्तान में इसे सोशलिज्म कहेंगे। मैं थोड़ा सा सोशलिज्म, जो ओ की आवाज़ है प्राइमरी कर दूंगा, वाओ आओ वाली आवाज़। अब ये प्राइमरी सेकेंडरी कौन सी है, डोंट वरी, मेरे फर अंग्रेज़ी स्पीकिंग कोर्स में ये सारी तफसीलात में गाइड करता हूँ। नंबर 6 पर मैंने किया है कैपिटलिज्म, यानी सरमायादारी निज़ाम। जिनके पास सरमाया है, जिनके पास पैसा धन दौलत है, वही हुकूमत कर सकते हैं। गरीब आवाम हुकूमत में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उसमें फ़ैसलों में कोई किरदार नहीं कर सकती, वो वोट भी नहीं दे सकती। इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। इसको कैपिटलिज्म लोकल बोलेंगे, कैपिटलिज्म ये अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे। नंबर 7 पर रखा है कम्युनिज्म मुसावात होती है, यानी अमीर गरीब में पैसे बराबर बांटे जाएंगे, और लेकिन ना अमीर ना गरीब कोई भी मलकियत नहीं रख सकेगा। मलकियत सारा जो पैसा देला है, जो रिसोर्सेज हैं, वो हुकूमत के होंगे, लेकिन आवाम में मसावी तौर पर, चाहे वो ज़्यादा मेहनती है चाहे गरीब है, हड हराम है, उनको बराबर तकसीम किया जाएगा।
नंबर 8 पर मोनार्की बादशाहत को कहते हैं। आगे नस्ल दर नस्ल बादशाही चलती है, अवाम उसमें कोई किरदार नहीं अदा करती फ़ैसले करने में या हुकूमत में कंट्रीब्यूट करने में, तो उसको मोनार्की बोलते हैं। पाकिस्तान में इसको मोनार्की बोलते हैं। मोनार्की तो गोरे इसको बोलेंगे मानखी बोलेंगे, आप मानखी याद रखें। अच्छा, क्विज़ भी होना है आपका, आप 7 लोग जो मैं ये सारी चीज़ों को तो ध्यान से देखिए। क्विज़ होगा और क्विज़ से आपको फ्री कोर्स मिलेगा जब आप क्विज़ के आंसर्स देंगे। हुकूमत की अगली किस्म है 9वें नंबर पर ओलिगार्की, यानी चंद सिरी हुकूमत, यानी चंद अमीर ख़ानदान हुकूमत करते हैं। किसी गरीब का, किसी माड़े का कोई बस नहीं चलेगा। तो आप ये सारी जो किस्में मैं बता रहा हूँ हुकूमत की, आप रिलेट करके भी देखिएगा कि कहीं पाकिस्तान में ओलिगार्की का निज़ाम तो नहीं है कि चंद ख़ानदान है जिनके पास पैसा है वही बार बार हुकूमत में आते हैं, किसी गरीब माई के लाल की क्या मजा लेके आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही निज़ाम है। ओलिगार्की पाकिस्तान में बोलेंगे ओलिगार्की। अब गाकी क्यों बोल रहा हूँ मैं, मेरे फुल कोर्स में आपको बताता हूँ। अगर आप फुल कोर्स विन पर कर पाएंगे तो ये सारे कानून उसमें मिलेंगे। नंबर 10 पर मैंने रखा है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी आमरीत को कहते हैं, यानी फ़ौज हुकूमत करती है और आवाम और इवन पैसे देने वाले भी कुछ नहीं कर सकते, उसको ऑटोक्रेसी पाकिस्तान में बोलेंगे। ऑटोक्रेसी जो है इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ होगा। नंबर 11 पर रखा है डिक्टेटरशिप। ये भी आमरीत का दूसरा नाम है। ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप, ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इसको पाकिस्तान में बोलते हैं डिक्टेटरशिप और इसको मैं गोरों के स्टाइल में बोलूँगा डिक्टेटरशिप। नंबर 12 पर रखा है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का मतलब जागीरदारानी निज़ाम, जिनके पास सिर्फ ज़मीनें हैं वो हुकूमत करेंगे और कोई फ़ैसला नहीं कर सकेगा, कोई राय भी नहीं दे सकेगा, कोई बोल भी नहीं सकेगा, हिल भी नहीं सकेगा। फ्यूडलिज्म, इसको फ्यूडलिज्म पाकिस्तान में बोलेंगे, फ्यूरलिज्म अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे। आगे जनाब नंबर 13 पर है वेलफेयर स्टेट, फलाही रियासत, जिसमें रियासत गरीब के मामलात को देखती है और गरीब के लिए सहूलतें क्रिएट करती है, ज़कात का निज़ाम, कोई भूखा न सोए। वेलफेयर स्टेट इसको पाकिस्तान में बोलेंगे, अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलेंगे वेलफेयर या वेलफेयर स्टेट। आगे जी पहला क्विज आ गया आपके पास कि मोनार्की जो लिखा हुआ है, मोनार्ची या मोनार्की, इसका मतलब क्या है, क्या सिखाया था कि ये मुसावात है, जालिम बादशाह है या बादशाहित है, इनमें से कौन सा दुरुस्त जवाब है। आपने कमेंट्स में इसको डालना है। क्वेश्चन 1 लिख के, Q1 लिख के कमेंट में आपने जो आपको लगता है A, B या C आपने वो दुरुस्त आंसर कमेंट में डाल देना है। आगे जी सियासी पार्टियों की अक़साम को हम बात कर लेते हैं। पहली किस्म जो पाकिस्तान में शामिल करें वो है आज़ाद ख्याल लोग। आज़ाद ख्याल का मतलब लिबरल, जो कहते हैं जी तंग जीन्स पहन लें, लड़कियां भी पहन लें, वो दुपट्टा लें ना लें कोई मसला नहीं है, तंग जीन्स पहन लें, शर्ट्स पहन लें, लड़कों की तरह बाल कटवा लें, ये आज़ाद ख्याल लोग हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन एक किस्म है पार्टी की या ऐसी सोच रखने वालों की। ऐसी पार्टियां हैं पाकिस्तान में जो लिबरल ख्यालात की हैं। लिबरल का मतलब आज़ाद ख्याल, इसको लिबरल्स कहा जाता है। और बिल्कुल ठीक बोलते हैं, लेकिन रे की आवाज़ को थोड़ा सा रे को वाव में मिक्स कर लेंगे तो बनेगा लिबरल्स। नंबर 2 पर जो पार्टी की किस्म है वो कंजर्वेटिव, आमतौर पर इससे बोला जाता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कदामत पसंद यानी कदीम ख्यालात के लोग वो कहते हैं जो आज से जो 1000 साल पहले हुकूमतें थी, जो अकबर बादशाह की हुकूमत थी, वो उसमें उस दौर में ये हुआ था, उस तरह की इमारतें कायम रहनी चाहिए, वो आपको चुबुर्जी ना गिराएं जी, हमारा विरसा है। ये कदामत पसंद लोग हैं और ऐसे लोग सियासी पार्टियों में मौजूद हैं और वो असर अंदाज भी होते हैं सियासी फैसलों में। पाकिस्तान में इसे कंजर्वेटिव बोला जाता है, लेकिन गोरों के स्टाइल में इसे आप कंजर्वेटिव। नंबर 3 पर रखा है एक्सट्रीमिस्ट, इंतहा पसंद लोग। पाकिस्तान में इसे एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है, गोरे इसे बोलेंगे एक्सट्रीमिस्ट। नंबर 4 पर जो पार्टी शामिल किया है वो कम्युनलिस्ट हैं। कम्युनलिस्ट का मतलब है फ़िरका परस्त, लिसानी बुनियादों पर और मजहबी बुनियादों पर और फ़िरकों की बुनियादों पर लोगों को बांट के जो पार्टियां सियासत करती हैं उन्हें कम्युनलिस्ट कहते हैं। पाकिस्तान में कम्युनलिस्ट बोला जाएगा, गोरे से कम्युनलिस्ट बोलेंगे। नंबर 5 पर रखा है राइटिस्ट्स, हक परस्त, जो लोग समझते हैं वो हक पर हैं, उनका हक है मज़हब के मुताबिक, सोशल के मुताबिक, सोसाइटी के मुताबिक, वो हक परस्त अपने आप को समझते हैं। इनको राइटिस्ट पाकिस्तान में बोला जाता है। राइटिस्ट
اس کو گوروں کی زبان میں بولیں گے. آگے جی نمبر 6 پر لکھا ہے لیفٹسٹ. کسی بھی گیون پالیسی پر اعتراض کر کے اپنی سیاست کرنے والے انہیں ہم لیفٹسٹ یا بائیں بازو کی سیاست کہتے ہیں. نمبر 7 پر ہے ریلیجس پارٹیاں. ریلیجس یعنی مذہبی پارٹیاں. ریلیجس ہم ٹھیک بولتے ہیں, تھوڑا سا رے کو تھوڑا سا واو کے ساتھ مکس کر لیں گے تو ریلیجس بن جائے گا, باقی تقریباً ہم ٹھیک بولتے ہیں. کویسچن نمبر 2 آپ کے پاس آ گیا ہے. کنزرویٹو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے بتایا پیچھے, آپ وہاں سے جا کے دوبارہ دیکھ کے بھی جواب دے سکتے ہیں. قدیم, قدامت پر پسند یا پرانا, اے بی یا سی. Q2 لکھ کے اے بی یا سی آپ نے کمنٹ میں جواب دینا ہے. آگے جس سیاسی ذخیرہ الفاظ, اب مین جو کرکس ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں. سیاسی ذخیرہ الفاظ یہ کون سا ہوتا ہے اور اس کو ان کے کیا معنی ہے؟ پہلا جو ورڈ میں نے شامل کیا ہے وہ کنٹری. کنٹری ملک کو کہتے ہیں, پاکستان میں کنٹری بولتے ہیں. اس کو سی پھٹ جائے گا اور ٹی پھٹ جائے گا تو اس کو کنٹری بولا جائے گا, یہ گوروں کی زبان میں کنٹری. کنٹری کے بعد ہے جی کنٹری مین, کہ میں امریکن انگلش بولتا ہوں تو کنٹری مین بولو, لیکن پاکستان میں کنٹری مین بولا جائے گا. ہم وطن لوگ, جو آپ کے ہم وطن ہوتے ہیں, آپ کے ملک میں رہتے ہیں لوگ. نمبر 3 پر رکھا ہے نیشن. نیشن قوم کو کہتے ہیں. نیشن ویسے آپ ٹھیک بولتے ہیں, تھوڑا سا اگر میں ایک ہی آواز پرائمری کر لوں تو وہ آئی آواز بنتی ہے تو نیشن بن جائے گا. نمبر 4 پر رکھا ہے نیشنل اینتھم. ٹی ایچ کی آواز تھے نہیں کر رہا, سے کر رہا ہوں, یہ سا سمر والا نیشنل اینتھم. نمبر 5 پر رکھا ہے نیشنل ایمبلم. اگین گوروں کے سٹائل میں اس ای کو ایل سے الگ نہیں کریں گے بلکہ ملا کے بولیں گے نیشنل ایمبلم, اس لیے میں نے ان کو نیشنل لیمب تک ملا دیا ہے اور آگے لم الگ کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لکھیں کہ ایسے یہ وہ بولنے والی لینگویج ہے, بولنے میں ایسا آئے گا, لکھنے میں آپ ایسا ہی لکھیں گے نیشنل ایمبلم. نیشنل ایمبلم ایسے لکھیں گے, بولیں گے جب میں گرین میں بول رہا ہوں. نمبر 6 پر رکھا ہے نیشنل سیکرٹ. نیشنل سیکرٹ قومی راز. نیشنل سیکرٹ لوکل بولتے ہیں, گورے اسے بولیں گے تو صرف سی کی آواز یہاں پر وہ پھٹ جائے گی تو بنے گا نیشنل سیکرٹ. سیکرٹ ری کی آواز بھی ذرا گول ہو جائے گی, نیشنل سیکرٹ. نمبر 7 پر رکھا ہے اسٹیٹ. اسٹیٹ ریاست کو کہتے ہیں. ریاست کو گورے لوکل ہم بولیں گے اسٹیٹ, لیکن گورے سے بولیں گے اسٹائٹ. نمبر 8 پر رکھا ہے ISI یعنی انٹر سروس انٹیلیجنس. ISI نہیں بول رہا, ISI بول رہا ہوں, اس لیے میں نے ISI ایسے لکھ دیا ہے. یہ بولنے کے لیے ہے, لکھنے میں نہیں آتا, لکھنے میں ایسے ہی آتا ہے, بولنے میں آپ نے ایسا بولنا ہے ISI. نمبر 9 پر رکھا ہے کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن پاکستان میں, کانسٹیٹیوشن گوروں کے امریکن لینگویج میں. نمبر 10 پر رکھا ہے گورنمنٹ. ہم اسے حکومت کہتے ہیں اردو میں حکومت, اور ویسے عام طور پہ اسے گورنمنٹ بولتے ہیں تو غلط بولتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کو آپ نے گورنمنٹ بولنا ہے. گورنمنٹ کچھ لوگ بول دیتے ہیں, کچھ لوگ گورنمنٹ بول دیتے ہیں, کچھ لوگ گورنمنٹ بول دیتے ہیں. گورنمنٹ والے بھی غلط ہیں, گورنمنٹ والے بھی غلط ہیں. آپ گوروں کو سنیں گے تو ملیں گے وہ آپ کو گورنمنٹ. آگے نمبر 11 پر رکھا ہے ریجیم. اس کو ریجیم حکومت کو کہتے ہیں, ریجیم. تو ریجیم ہم اسے لوکل بولیں گے, صرف رے کو تھوڑا سا واو کر لیں گے. بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں رے کی آواز رے اور واو کے ساتھ مکس کر رہا ہوں, تو ریجیم. ری میں ری نہیں کر رہا, ریجیم کر رہا ہوں, رے اور واو کو مکس کر رہا ہوں. ایسا کیوں ہے میرا کورس بتاتا ہے آپ کو سارا. اچھا جی, نمبر 11 کے بعد نمبر 12 ہے انسٹیٹیوشن. انسٹیٹیوشن اداروں کو کہتے ہیں, ادارے کو کہتے ہیں جو مختلف ہیں. ہمارے نیب ہے, آپ کا ISI ہے, آپ کی جو فوج ہے, آپ کا جو عدلیہ ہے, آپ کی جو پولیس ہے, ان کو ہم انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں. انسٹیٹیوشن, اس کو ٹی کو ہم بلاسٹ کریں گے, باقی سب ٹھیک ہے. انسٹیٹیوشن. انسٹیٹیوشن میں نے الگ رکھ دیا, جو زور وزن تول سب بتا دیا آپ کو. انسٹیٹیوشن, انسٹیٹیوشن, انسٹیٹیوشن. اچھا جی, نمبر 13 پر ہے جورسڈکشن. دائرہ کار. ہر ادارے کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے, اس کے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. اپنے دائرہ اختیار سے اگر وہ باہر جائے گا تو ظاہر ہے وہ قانون کے دائرے میں مجرم ٹھہرائے گا. تو ہر ایک ادارے کو اس کا جو دائرہ اختیار ہے, دائرہ کار ہے, اسے ہم جورسڈکشن کہتے ہیں. لوکل میں نے لکھ دیا جورسڈکشن, لیکن میں گوروں کے سٹائل میں جورسڈکشن, جو نہیں بول رہا, جورسڈکشن میں نے بول دیا. باقی تقریباً ٹھیک ہے, ویسے بھی آپ ٹھیک بولتے ہیں. آگے جی نمبر 14 پر ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ آپ پہلے ہی ٹھیک بولتے ہیں. پارلیمنٹ پارلیمان کو کہتے ہیں, جو ہمارا جو قومی اسمبلی سے اوپر کا ادارہ ہے وہ بھی قومی اسمبلی کی طرح ہے, جہاں پر جو ریپرزینٹیوز اکٹھے ہوتے ہیں فیصلے کرتے ہیں. پارلیمان اسے کہتے ہیں. پارلیمنٹ لوکل کہتے ہیں. پارلیمنٹ امریکن انگلش میں کہیں گے. پارلیمنٹ ایسا کیوں بولتے ہیں, اگین میرا فل کورس آپ کو گائیڈ کرے گا. نمبر 15 پر سینٹ. سینٹ ایوان کو کہتے ہیں.
ویسے ہم اس کو دونوں طرح سے ٹھیک بولتے ہیں. آپ پہلے سے ہی ٹھیک بول رہے ہیں تو میں نے اس دونوں طرف ایک جیسا لکھ دیا ہے. آگے جی نمبر 16 پر ہے نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی قومی اسمبلی. یہاں پر قومی ہمارے ریپرزینٹیو ہمارے قوم کے جو رہنما ہیں جن کو ہم سلیکٹ کر کے وہاں پر بھیجتے ہیں ووٹ کے ذریعے, وہ وہاں بیٹھ کے نئے نئے قانونوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کو ہٹانا ہے, کوئی نیا چینج کرنا ہے, وہ ڈسکس کرتے ہیں. قومی اسمبلی. نیشنل اسمبلی آپ ٹھیک بولتے ہیں, آپ تقریباً ٹھیک بولتے ہیں. میں اسمبلی ہم بولتے ہیں تو اس کو اسمبلی میں نے کر دیا, یہ ذرا ڈال دیا, باقی تقریباً آپ ٹھیک ہی بولتے ہیں. نمبر 17 پر الیکشن, عوامی انتخاب. عوام جب انتخاب کرتی ہے ووٹ سے تو اسے الیکشن کہتے ہیں. جب عوام مل کے فیصلے کرتی ہے, عوام ووٹ دیتی ہے تو اسے ہم الیکشن کہتے ہیں. الیکشن آپ ٹھیک بولتے ہیں, صرف سی کی آواز اور پھٹ جائے گی تو بنے گا الیکشن. تقریباً پہلے ٹھیک بولتے ہیں, سی کی آواز پھٹ جائے گی تو بہتر ہو جائے گا الیکشن. آگے جناب 18 نمبر پر ہے بیلٹ. بیلٹ خفیہ جو ووٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اوپن بیلٹ جو آپ دکھا کے کہ میں کس طرف ووٹ دے رہا ہوں آپ بول کے واضح کر کے بتاتے ہیں. بیلٹ عام طور پر جو پرچی ہوتی ہے جو خفیہ طور پر آپ جا کے مہر لگاتے ہیں اور آپ اس کے باکس میں ڈال دیتے ہیں. خفیہ رائے شماری کو بیلٹ کہتے ہیں. خفیہ رائے شماری, اس پیپر کو جس پر آپ جا کے ٹھپا لگاتے ہیں اسے بیلٹ پیپر کہتے ہیں. ویسے ٹھیک بولتے ہیں اسے. اچھا جی, تیسرا سوال آپ کے پاس آ گیا ہے, نیشنل ایمبلم کا کیا مطلب ہے. ابھی تک مطلب میں پوچھ رہا ہوں, نیشنل ایمبلم کا کیا مطلب ہے. قومی نشان, قومی خزانہ یا قومی پرندہ. Q3 آنسرز میں آپ کامنٹ میں لکھیں گے Q3 اور A, B یا C. Q3 کا کون سا جواب ہے, A ہے, B ہے یا C ہے, آپ ایک ڈالیں گے. آپ یہ بتائیے. آپ کے 5 سوال جب ٹھیک ہوں گے تو آپ کو فری کورس ملے گا. ٹھیک ہے. اگلا جو کوشچن ہے وہ ہے ٹو رن. ٹو رن جو ہے الیکشن لڑنا, یہ ایک ورب ہے, کوئی کام کرنا. ٹو گو, ٹو کم, ٹو جانا, ٹو کم آنا, ٹو ایٹ کھانا. تو ٹو رن کا مطلب ہے الیکشن لڑنا, مقابلے میں حصہ لینا. اس کو یہ ٹرمینالوجی باقاعدہ ٹو رن. ٹو رن تو اس کو ٹو رن پاکستان میں بولیں گے, ٹو رن امریکن میں بولیں گے ٹو رن. ایسا کیوں بولتے ہیں, ان کے قانون سارے میں فر انگلش کورس میں بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 20 پر رکھا ہے ٹرن آؤٹ. ٹرن آؤٹ ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد, یعنی ٹوٹل ملک میں جو ووٹ ڈالنے کے اہل لوگ ہیں جن کا ووٹ بنا ہوا ہے ان میں سے جو باقاعدہ طور پر جا کے ووٹ ڈالتے ہیں, کاسٹ کرتے ہیں اور وہ گنا جاتا ہے, اس کو ٹرن آؤٹ کہتے ہیں. ٹوٹل ڈالنے والوں کی تعداد کو, ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد کو ٹرن آؤٹ کہتے ہیں. پاکستان میں ٹرن آؤٹ بولیں گے. میں اس کے ٹی بلاسٹ کروں گا ٹرن آؤٹ, یو آر کی آواز آ کروں گا ٹرن آؤٹ. کیوں کرتا ہوں, میرا فل کورس گائیڈ کرے گا آپ کو. نمبر 21 پر نامینیشن. نامینیشن نامزدگی. جب آپ کا کوئی نامینیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں جی الیکشن لڑنا چاہتا ہوں تو باقاعدہ وہ نامینیشن کے پیپر جا کے سبمٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن کو, تو اس کو نامینیشن کہتے ہیں, نامزدگی. تو اس کو نامینیشن پاکستان میں بولتے ہیں, گورے سے نامینیشن بولیں گے, نامینیشن. نمبر 22 پر ہے کینڈیڈیٹ. کینڈیڈیٹ کو امیدوار کہتے ہیں, لوکل ہم کینڈیڈیٹ بول دیتے ہیں, اس کو گورے بولیں گے کینڈیڈیٹ. کینڈیڈیٹ لکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ. آگے جناب اپوننٹ کہتے ہیں مخالف کو. جو آپ ووٹ لڑ رہے ہوتے ہیں, جو ایک الیکشن کے لیے کھڑا ہے تو اس کا جو مخالف ہے اس علاقے میں جو ووٹ کے لیے وہ بھی برابر کا حقدار ہے تو ووٹ کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اسے اپوننٹ کہتے ہیں. اپوننٹ لوکل بول رہا ہوں, اپوننٹ گوروں کے سٹائل میں بول رہا ہوں, اپوننٹ. نمبر 24 پر سپورٹرز حمایتیوں کو کہتے ہیں حمایتی. سپورٹ کہتے ہیں حمایت کو. سپورٹ, پی کی آواز بلاسٹ اور ٹی کی آواز بلاسٹ. سپورٹرز, سپورٹ یا سپورٹرز. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پبلک سپورٹ ہوتی ہے عوامی حمایت. جب عوام کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو اسے عوامی سپورٹ کہتے ہیں, پبلک سپورٹ لکھ دیا. اس کو پبلک سپورٹ میں نے بولا ہے, درست بھی لکھ لیجیے آپ. نمبر 26 پر پرائم منسٹر وزیر اعظم ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا پرائم منسٹر لوگ بولتے ہیں پرائم منسٹر, اس کو درست کر کے ایسے بولیں گے. نمبر 27 پر الیکٹڈ کا مطلب ہے جب عوام انتخاب کرتی ہے. ٹھیک ہے, الیکشن تھا, عوام کا انتخاب کرنے کا عمل, اور عوام جب اپنے ووٹ سے جن کا جو 18 سال سے اوپر ہیں, جن کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے اور ووٹ بنا ہوا ہے, جب وہ ووٹ دے کے کسی کو سلیکٹ کریں تو اسے ہم الیکٹڈ کہتے ہیں. الیکشن سے ورڈ نکلا ہے الیکٹڈ. الیکٹ سے ورڈ بنا تھا الیکشن. الیکٹ ہے مل کے, سب مل کے جب منتخب کریں تو اسے الیکٹ کہتے ہیں. الیکٹڈ وہ ہو گیا جسے عوام منتخب کرے, الیکٹڈ ہو گیا. اس کو الیکٹڈ
इलेक्टेड गोरों के स्टाइल में। अच्छा, दूसरा एक और वर्ड अब बहुत सारा यूज़ हुआ पाकिस्तान में इस रीसेंट रिजीम में, सेलेक्टेड। सेलेक्टेड और इलेक्टेड में क्या फ़र्क था? जब कोई एक फ़र्द किसी का इंतखाब करता है, जी मैं कह रहा हूँ जी इसको सेलेक्ट कर लें, बाकी भाड़ में गए सब, बाकी की राय की कोई अहमियत नहीं है। जब कोई एक ताकतवर जो जिसके पास पूरे इख्तियारात हैं, जब वो अकेला इंतखाब करे तो उससे हम सेलेक्टेड कहेंगे। लेकिन अगर अवाम मिलकर करे सेलेक्ट तो उसे हम इलेक्टेड कहते हैं। इलेक्टेड और सेलेक्टेड का आपको आज पता चल गया। नंबर 29 पर रखा है प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल सूबाई असेंबली को कहते हैं। प्रोविंशियल हम ठीक जैसे लोग बोलते हैं प्रोविंशियल, ऐसे आप बोलेंगे प्रोविंशियल असेंबली, तो आप असेंबली होना चाहिए, असेंबली नहीं होना चाहिए, असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली। नंबर 30 पर रखा है चीफ मिनिस्टर, वज़ीर आला। चीफ मिनिस्टर सही बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर अगर करके बोलें तो आप दुरुस्त बोल रहे हैं। आगे जी 31 पर है कैबिनेट, काबीना को कहते हैं, कैबिनेट ठीक बोलते हैं, कैबिनेट सी ब्लास्ट कर लेंगे, कैबिनेट हो जाएगा, बाकी तकरीबन ठीक है। नंबर 32 पर कोalition, इत्तेहाद कहते हैं, जब एक ही पार्टी के वोट पूरे ना हों हुकूमत बनाने के लिए तो वो बाकी आज़ाद लड़ने वालों को या छोटी और जमातों को जिनके पास कुछ वोट और हों उनको अपने साथ मिला के तादाद पूरी करते हैं। यानी वो तादाद 172 पे मेरे ख्याल पाकिस्तान में वोट होते हैं हुकूमत बनाने के लिए, तो अगर एक पार्टी के पास मेजॉरिटी ना हो तो वो कोalition बना सकती है आज़ाद लड़ने वालों को इलेक्शन, और छोटी जमातें जिनके पास वोट हों तो 172 वोट पूरे करके पाकिस्तान में हुकूमत बनती है। तो जब बाकी इत्तेहादी पार्टियां मिलकर बनती हैं हुकूमत, उसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। कोalition ऐसे लिखते हैं, कोalition इसको दुरुस्त करके बोलेंगे। नंबर 33 पर है रूलिंग पार्टी, हुक्मरान जमात, जो हुकूमत बना लेते हैं 172 वोट पूरे कर लेते हैं तो वो हुक्मरान जमात हो जाती है, उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं। मैं थोड़ा सा रूलिंग फारी बोल रहा हूँ, री की आवाज़ गोल कर रहा हूँ, पी की आवाज़ फट रही है, टी की आवाज़ आर में कन्वर्ट करूँ, ऐसा क्यों है? डोंट वरी, मैं बताता हूँ मेरे वीडियो कोर्स में, आप मुझसे रब्ता करेंगे तो ये सारी तफसीलात मिलेंगी आपको। रूलिंग फारी। नंबर 34 पर है अपोजिशन। अपोजिशन को लोकल हम बोलते हैं, इसका मतलब भी अपोजिशन ही है, लोकली से हम अपोजिशन बोलते हैं, और गोरे से बोलेंगे ऑपोजिशन, ऑपोजिशन, ऑपोजिशन। नंबर 35 पर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अदम एतमाद का वोट, इसको हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहेंगे, एतमाद का वोट, और अगर नो कर दिया जाए तो अदम एतमाद का वोट। वैसे मैंने इसको लिखा है ऐसे, आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब है अदम एतमाद का वोट, और अगर इसमें नो डाल दिया है तो अदम एतमाद का वोट। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मैंने अलग अलग करके लिख दिया, अगर आप सीखना चाहें तो आप इसको यहाँ से सीख सकते हैं। नंबर 36 पर रखा है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है जब कोई सेलेक्ट हो चुका हो, इलेक्ट हो चुका हो, हुकूमत में आ चुका हो, वज़ीर आज़म बन चुका हो, उसे हुकूमत मिल चुकी हो, तो उस पर कोई आपको इल्ज़ाम हो तो आप पार्लियामेंट में खड़े होकर, नेशनल असेंबली में खड़े होकर उस पर आप इल्ज़ाम खड़ा करते हैं, और अगर आपके बाद साथ बाकी लोग भी मिल जाते हैं, मेजॉरिटी मिल जाती है इल्ज़ाम कामयाब करने में, बाकी लोग भी कहते हैं कि आप वो आपके साथ इल्ज़ाम में शामिल होते हैं, तो उसे इम्पीचमेंट कहते हैं। लोकल इसे इम्पीचमेंट बोलेंगे, इसे गोरे बोलेंगे इम्पीचमेंट। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि अगर किसी हुक्मरान पर जो इलेक्ट हो चुका है, जो हुकूमत बना चुका है, अगर उस पर आपको अदम एतमाद, इसका भी ये दूसरा लफ्ज़ है अदम एतमाद का, नो कॉन्फिडेंस का आप समझ लें दूसरा वर्ड, इसका प्रॉपर वर्ड है इम्पीचमेंट, यानी मवाख़ज़ा करना, इल्ज़ाम लगाना। नंबर 37 पर रखा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तहरीक अदम एतमाद, ये आप इससे वाकिफ़ होंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन मैंने लिखा है, लोग गोरे कैसे बोलेंगे? नाउ, नो को नाउ बोलेंगे, कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, मोशन को मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नंबर 38 पर रखा है डिसइंटीग्रेशन, अलहदी, टूट फूट, जब कोई पार्टी आपके साथ है हुकूमत में, उसके कोई एतराज़ात हैं और वो अपोजिशन के साथ मिलकर आपको तंग करना चाहती है, अपने को हुकूक लेना चाहती है, तो डिसइंटीग्रेशन का अलहदी की धमकी भी दे सकती है, और वो डिसइंटीग्रेशन कर भी लेती है। टूट फूट हो जाना, अलहदा हो जाना, डिसइंटीग्रेट होता है अलग हो जाना, टूट जाना, तो इसी से वर्ड निकला है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन लोकल बोलते हैं, गोरे से बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन। नंबर 39 पर रखा है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री वजारत को कहते हैं, आप पहले सही बोलते हैं मिनिस्ट्री, थोड़ा सा टी की आवाज़ को ठेक कर लेंगे, आर को
جو واو کر لیں گے منسٹری. یہ وہی بیسک چند ایک رولز ہیں. آپ گھبرائیے نہیں کہ میں کوئی بڑے بڑے موٹے موٹے رول آپ کے اوپر پھینک رہا ہوں. یہ بیسک وہی رولز ہیں جو بار بار میں استعمال کروں. اگر ان رولز کا آپ سیکھ لیتے ہیں اگلے 15-20 دن میں آپ سیکھ سکتے ہیں میرا ویڈیو کورس لے کے, تو یہ ساری چیزیں آپ خود سے کر سکیں گے. مجھ سے میں نہ بھی کروں, آپ خود سے اس کا تلفظ لکھ پائیں گے, بول پائیں گے ان قانون کے تحت جو میں آپ کو ویڈیو کورس میں سکھاتا ہوں. 39 کے بعد 40 نمبر پر ہے منافقت. منافقت کو انگریزی میں ہپوکریسی کہتے ہیں. ہپوکریسی میں نے لکھ دیا ہے. لوکل ہم اسے ہپوکریسی بولیں گے, گورے سے بولیں گے ہپاکریسی. ہپاکریسی لکھ بھی دیا ہے, ہپاکریسی. نمبر 41 پر لکھا ہے کرپشن, بدعنوانی, یعنی آپ کے اختیارات کا غلط استعمال کر کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں. آپ کو اختیارات دیے جاتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے, عوام کو سرو کرنے کے لیے, لیکن آپ ان کو جب اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو انہیں کرپشن یا بدعنوانی کہتے ہیں. اور اس کو لوکل ہم بول رہے ہیں کرپشن, اور اس کو گورے کیسے بولیں گے کرپشن. کرپشن. آگے جی نمبر 42 پر ہے, یہ پاکستان میں کم بولا جاتا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کے کام آئے گا, ظلم. ظلم کی کوئی کرتی ہے, کوئی طاقتور جب کسی غریب پر ظلم کرتا ہے تو اسے پرسیکیوشن بولتے ہیں. پرسیکیوشن لوکل میں نے پرسیکیوشن لکھ دیا ہے, گورے سے بولیں گے پاسیکیوشن. پاسیکیوشن, پاسیکیوشن یا پاسیکیوشن. ایسا کیوں ہے؟ اگین فل کورس. نمبر 43 فائنانس منسٹر. فنانس منسٹر ہم اسے فنانس بول دیتے ہیں, فنانس منسٹر وزیر خزانہ, لیکن اسے فنانس نہیں بولنا چاہیے, فائنینس ہوتا ہے. فائنینس, منسٹر نہیں, منسٹا. فائنینس منسٹا میں نے نیچے لکھ بھی دیا ہے. آگے جی اگلا سوال آ گیا ہے اور یہ تھوڑا سا آپ کو ٹف ٹائم دے گا سوال. اپوننٹ, 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 یہ میں ساری بول رہا ہوں, آپ کو بتا نہیں رہا کہ اس کا کون سا ہے کیونکہ پیچھے میں بتا چکا ہوں. آپ نے بتانا ہے کویسچن نمبر 4 لکھ کے کامنٹ میں کہ اس کا OPPONENT کا ان میں سے A, B یا C میں سے کون سا درست تلفظ ہے. اوپوننٹ ہے, اپوننٹ ہے, آپننٹ ہے, A, B یا C آپ نے جواب دینا ہے. نمبر 44 پر ہے انٹیریئر منسٹر, وزیر داخلہ. اسے انٹیریئر منسٹر ٹھیک بولتے ہیں, انٹیریا منسٹا. انٹیریا منسٹا لکھ بھی دیا ہے. نمبر 45 پر ہے ڈیفنس منسٹر, وزیر دفاع. ڈیفنس منسٹر, ڈیفنس منسٹا, باقی ٹھیک ہے, منسٹا کر لے منسٹر کے بجائے. نمبر 46 پر ہے فارن منسٹر. فورن منسٹر ہم بولتے ہیں فورن, جیسے فوری, جلدی, لیکن اس کو آپ بولیں گے فارن منسٹا. فارن منسٹا, وزیر خارجہ. نمبر 47 پر لکھا ہے فارن افیئرز. فارن افیئرز خارجی امور, آپ کے باقی دنیا کے ساتھ معاملات کیا ہیں, لین دین کیا ہے, ان کے ساتھ پاور کا لین دین کا کیا اصول کیا ہیں, اسے خارجی امور کہا جاتا ہے فارن افیئرز. فارن افیئرز لوکل بولتے ہیں, میں اس کو بول دیا ہے فارن افیئرز. افیئرز, افیئرز کریں گے آپ اسے. افیز بھی کر سکتے ہیں, افیز, اس کو افیز بھی کر سکتے ہیں, افیاز بھی کر سکتے ہیں, افیز اور افیاز. نمبر 48 پر ہے فارن پالیسی, خارجہ حکمت عملی. ہماری کیا ہے, لوگوں کے ساتھ ہم کس طرح سے ڈیل کریں گے, ہم جھک کے سلام کریں گے, برابر کا رشتہ رکھیں گے یا چڑھ کے رہیں گے, کس طرح سے لین دین ہوگا باقی دنیا کی طاقتوں کے ساتھ, ہمارا کیا معاملہ ہوگا. فارن پالیسی, اسی کے اوپر عمران خان جو ڈیبیٹ کرتا ہے کہ ہم آزاد ملک ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں, تو اس کو فارن پالیسی کہتے ہیں. تو اس کو گورے کیسے بولیں گے, فارن پالیسی. پالیسی نہیں بولیں, پالسی. پالیسی, فارن پالیسی. نمبر 49 پر ایکیوزڈ, جب کوئی ملزم ہوتا ہے, اب ہم عدالتی طرف, لوکل عام عوام کی طرف چلتے ہیں. ملزم جو ہوتا ہے جس پر الزام ہو, اس نے جرم کیا نہ ہو لیکن وہ اس پر الزام آ جائے کہ اس نے جرم کیا ہے, شک کی بنیاد پر کسی کو پکڑ لیا جائے, ثابت نہ ہو کہ وہ مجرم ہے, صرف اس پر الزام آ جائے, الزام کی وجہ سے اسے ملزم کہتے ہیں. کسی بھی شخص پر الزام لگ جائے تو چاہے وہ عدالت میں نہ ہوئی ہو, عام عوام میں بھی کوئی الزام اس پر لگا دی جائے تو اسے ہم کہیں گے ملزم. ٹھیک ہے, تو ایکیوزڈ اسے لوکل کہتے ہیں ایکس. ایکیوزڈ ہم اسے گوروں میں سی کی آواز پھٹ جائے گی, باقی تقریباً ٹھیک ہے. نمبر 50 پر رکھا ہے ٹریٹر, اور یہ 50 نہیں ہوا, ابھی ہم تقریباً 70 پلس کر چکے ہیں اور چند ایک رہتے ہیں ابھی. ٹریٹر, ٹریٹر کو کہتے ہیں غدار, تو لوکل بولتے ہیں ٹریٹر, گورے اسے بولیں گے ٹرائرا. ٹرائرا یا ٹرائٹا, یہ برٹش میں نے لکھ دیا, اس کو اگر رے کر دیں گے, ٹریرا کر دیں تو یہ امریکن لینگویج ہو جائے گی. نمبر 51 پر ہے اوفینس. اوفینس کہتے ہیں جرم کو, جرم, اوفینس, افینس, اور اوفینس بولتے ہیں, میں اس کو افینس بول رہا ہوں.
آگے نمبر 52 پر افینڈر مجرم کو کہتے ہیں جو جرم کر دے, جو قانون توڑ دے تو اس پر ظاہر اس پر جرمانہ لگے گا, تو اسے افینڈر, اسے جرمانہ اس لیے لگے گا کہ اس نے جرم کیا, جرم کی وجہ سے جرمانہ لگتا ہے. مجرم, جرم, جرمانہ, یہ ملتے جلتے ایک دوسرے سے کو ریلیٹڈ ورڈز ہیں. افینڈر میں نے اسے لکھا ہے افینڈا, ای آر کی آواز علی مدا کی ہے. نمبر 53 پبلک انٹرسٹ. پبلک انٹرسٹ عام مفاد عام, عام عوام کا مفاد جس میں ہو اس کو پبلک انٹرسٹ کہتے ہیں. پبلک انٹرسٹ لکھ دیا. پبلک انٹرسٹ, پبلک انٹرسٹ, یہ میں نے کیوں ایسا لکھا ہے, قانون سارے ویڈیو کورس میں سیکھیں گے آپ. نمبر 54 پر ہے پبلک اوپینین, عوامی رائے. پہلے انٹرسٹ تھا, اب اوپینین, عوامی رائے. پبلک اوپینین, پبلک اوپینین, پبلک اوپینین, پبلک اوپینین, پبلک اوپینین, پبلک اوپینین بھی کہہ سکتے ہیں, پبلک اوپینین بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر 55 پر ہے لیجٹمیٹ, جائز یا قانونی. جائز کام ہو جب تو اسے قانونی یا جائز کام کو لیجٹمیٹ کہتے ہیں. لیجٹمیٹ میں نے لکھ دیا ہے لیجٹمٹ, میں نے گوروں کے ساتھ لیجٹمٹ, لیجٹیمیٹ نہیں بول رہا, لیجٹمٹ, لیجٹمیٹ. نمبر 56 پر ہے گریوینسز, شکایات. آپ کی عوام کی اداروں کے ساتھ شکایات ہوتی ہیں, جس جو توقعات تھیں, آپ ہاسپٹل میں گئے, آپ کو کہ ویل ریسیو کیا گیا کہ نہیں, آپ کو صحیح انفارم کیا گیا کہ نہیں, آپ کو سروس دی گئی کہ نہیں, آپ کو علاج آپ کا کیا گیا کہ نہیں, اور اگر نہیں کیا گیا تو آپ کے پاس حق ہے شکایات کا. اسے انگریزی میں کہتے ہیں گریوینسز. لوکل لکھ دیا گریوینسز, گوروں میں صرف ری کی آواز واؤ کر دی, تھوڑا سا واؤ کے ساتھ مکس کر دیا, گریوینسز, باقی ٹھیک ہے. نمبر 57 پر رکھا ہے اسٹرائک, ہڑتال. جب عوام کے تنگ ہو جاتی ہے, ان کے مطالبے پورے نہیں ہوتے تو عوام ہڑتال کرتی ہے, کام بند کر دیتی ہے, تو اس سے حکومت کو نقصان ہوتا ہے. ہڑتال اس لیے کی جاتی ہے کہ جب کام کم ہوگا تو حکومت کو جو ٹیکس کا نقصان ہوگا اس کے خسارے شروع ہو جائیں گے, اس لیے ہڑتال حکومت پر بھاری پڑتی ہے, اس لیے عوام ہڑتال کرتی ہے. اسٹرائک بولتے ہیں, ٹی کی آواز بلاسٹ کر لیں گے تو اسٹرائک بول لیں گے, باقی ٹھیک ہے. نمبر 57 کے بعد 8 ہے 58 سول ڈس اوبیڈینس, کا مطلب ہے سول نافرمانی. سول ڈس اوبیڈینس, سول ڈسابیڈینس میں نے کر دیا ہے, باقی ٹھیک ہے. نمبر 59 پر رکھا ہے پبلک پریشر, عوام حکومت پر دباؤ ڈال سکتی ہے, وہ ہڑتال کر کے, اسٹرائک کر کے, یا اور کافی سارے مطلب معاملات کر کے. پبلک پریشر, پبلک پریشر, پبلک پریشر ایسے بولیں گے. نمبر 60 پر ہے ریئیکشنریز, جو لوگ ہیں یعنی وہی جو ہڑتال کرنے والے ہیں جو حکومت کی پالیسی پر ریئیکٹ کرتے ہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ غلط کیا ہے, ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے, ہم تنگ ہوں گے, تو ایسی بات کرنے والے جو عوامی لوگ ہیں, عوام سے نکلنے والے, انہیں ہم ریئیکشنریز کہیں گے, یا رجت پسند, رجت پسند جو اعتراض لگانے والے, ریئیکشنریز. باقی ٹھیک ہے. ریئیکشنریز, ریئیکشنریز, سی کی آواز پھٹ رہی ہے, بار بار آپ دیکھ رہے پھٹ رہی ہے. 61 پر ہے لا اینڈ آرڈر, امن و امان. اس کو لوکل بولتے ہیں لا اینڈ آرڈر, لیکن اسے آپ گورے بولیں گے لا اینڈ آرڈر, لا اینڈ آرڈر. اینڈ کو میں نے این کر کے بولا, ڈی اس میں سے سائلنٹ کر دیا, آرڈر کو میں نے آڈا, آڈا. یہ جو الف ہے نا, یہ آڈا کی اگلے والے سے کیسا ہے, لیکن میں نے اینا کیوں لکھا ہے, کیونکہ یہ اے اور یہ او, ان کو ہم الگ نہیں کرتے ورڈ سے, ان کو ملا کے بولتے ہیں. لا اینڈ آرڈر ملا کے بولیں گے, لا اینڈ آرڈر الگ نہیں بولتے. 62 پر ہے رائٹس, فسادات. اس کو لوکل میں ریاٹس کہتے ہیں, ریاٹس, لوگ ریاٹس یا ریٹس کہتے ہیں, لیکن گورے سے رائٹس کہیں گے, رائٹس. یہ رائٹس ورڈ ہے, بلکہ ٹی کی آواز پھٹ جائے گی تو زیادہ بہتر, رائٹس, ٹی کی آواز پھٹ جائے تو زیادہ بہتر ہے. 63 پر رکھا ہے الیکشن, الیکشن چناؤ, یعنی عوام جب اپنے نمائندوں کا اپنے ووٹ کے ذریعے چناؤ کرتی ہے تو اسے ہم الیکشن کہتے ہیں, انتخاب یا چناؤ, لیکن عوام جب کرے تو اسے الیکشن کہتے ہیں. اسی سے ورڈ نکلا تھا الیکٹڈ. تو الیکشن اس کو لوکل بولیں گے, اور امریکن بولیں گے الیکشن, سی پھٹ رہی ہے, باقی سیم ہے. نمبر 64 پر ہے الیکٹورل ریفارمز, انتخابی اصلاحات کے, یہ کون ووٹ ڈال سکتا ہے کون نہیں ڈال سکتا. اس میں آپ الیکٹرانک مشین سے ڈالیں گے یا آپ وہ پرچی سے ڈالیں گے. ان کے اوپر جو چینجز آتی ہیں انہیں ہم ریفارمز کہتے ہیں. اسمبلیاں اس کے اوپر بیٹھ کے اسمبلی میں ڈسکس ہوتا ہے اور ریفارمز کی جاتی ہیں, کئی مرتبہ ہو چکی ہیں. الیکٹورل ریفارم, ریفارم کا مطلب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا, اصلاحات, تبدیلیاں, چینجز. الیکٹورل ریفارمز, الیکٹورل ریفارمز میں نے لکھ بھی دیا ہے. 65 پر یہ ہے الیکٹوریٹ,
ووٹرز یا رائے دہندگان کسی بھی کنسٹیٹوئنسی میں، جس علاقے میں جو وہاں کی تعداد ہے ووٹ ڈالنے والوں کی، وہ چاہے سب ایک ہی ڈال دیں یا ڈیوائیڈ کر کے مختلف پارٹیوں کو تھوڑے زیادہ کر کے ڈال دیں، تو رائے دہندگان کو وہاں ووٹر جو ایلیجیبل ووٹرز ہیں انہیں الیکٹوریٹ کہا جاتا ہے یا ووٹرز بھی کہا جاتا ہے، الیکٹوریٹ اس کو بولیں گے۔ نمبر 66 پر رکھا ہے ڈیزولوشن۔ ڈیزولوشن عام طور پر آپ نہیں سنتے، جب اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں اسے ڈیزالو کہتے ہیں۔ ڈیزالو کا مطلب تحلیل کر دینا، ہلا دینا، ٹھیک ہے؟ جب پانی میں بھی کوئی چیز آپ مکس کرتے ہیں تو اسے آپ ڈیزالو کرتے ہیں۔ تو اسمبلیاں جب جڑی ہوئی کی بجائے انہیں چھیڑ دیا جائے، توڑ دیا جائے، تو اسے ڈیزولوشن کہا جاتا ہے۔ میں نے لکھ بھی دیا آپ کو۔ نمبر 67 پر ہے کیمپین۔ کیمپین مہم کو کہتے ہیں، جب آپ الیکشن کے لیے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لوگوں کی رائے جانتے ہیں اور لوگوں کو آپ اپنے ساتھ انسپائر کرتے ہیں، تو اسے کیمپین کہتے ہیں۔ ووٹنگ، اشتہار بازی کرنا، تقریریں کرنا، جلسے کرنا، اسے کیمپین کہتے ہیں۔ لوکل کیمپین، سی بلاسٹ کر لیں گے تو صحیح ہو جائے گا، کیمپین، سی بلاسٹ پی بلاسٹ، کیمپین۔ آگے جی نمبر 68 پر رکھا ہے پروپیگنڈا۔ پروپیگنڈا شور و غوغا، جب اعلان لگا کہ آپ اپنی بات پبلک میں کرتے ہیں، چاہے وہ سیدھی ہو یا دوسرے پر الزام ہو، اپنے اپوننٹ پر الزام لگانا ہو یا اپنا ایجنڈا لوگوں کے سامنے رکھنا ہو۔ ایجنڈا سے ورڈ نکلا ہے پروپیگنڈا۔ ایجنڈا، پروپیگنڈا کا مطلب ہے اسے اچھالنا، اعلان کرنا، عوام تک پہنچانا، لارج سکیل پر، میسو کمیونیکیشن کو کہتے ہیں۔ کمیونیکیشن کو بھی ہم شور و غوغا ہی کہیں گے۔ اسپیکر سے، ڈھول سے، رکشہ چلا کے عوام میں کسی بھی چیز کے بارے میں آگاہی ڈالنا، بتانا انہیں، اسے شور و غوغا کہا جاتا ہے، پروپیگنڈا۔ وہ بولیں گے کیسے؟ پروپیگنڈا، پروپیگنڈا۔ آگے جی میجورٹی ہے۔ میجورٹی کو اکثریت کہتے ہیں۔ میجارٹی، میجورٹی، میجاٹھی۔ میں نے بولا میجاٹھی، او آر کی آواز آ کی، ٹی کی آواز بلاسٹ کر لی، میجاٹھی۔ یہ میں امریکن بول رہا ہوں۔ میجوٹھی بول دوں تو یہ برٹش ہو جائے گا۔ او کی آواز اگر او ہی رہ جائے تو یہ برٹش زبان بن جاتی ہے، اور او کی آواز اگر آ کر دی جائے تو یہ امریکن زبان بن جاتی ہے، میجاٹھی۔ نمبر 70 پر رکھا ہے مائنورٹی، یعنی اس کا الٹ، جب کم تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کسی بھی مذہب، کسی بھی قوم سے، جب کم لوگ ہوتے ہیں پارٹیوں میں، چھوٹی پارٹیوں کو مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ مائنورٹی لکھتے ہیں، مائناٹھی۔ میں نے بولا ہے او کی آواز او کر دی تو مائنوٹھی، یہ برٹش ہو جائے گا۔ او کی آواز آ کر دوں تو امریکن ہو جائے گا، مائناٹھی۔ اس ای آر کی آواز آئی کی میں نے سائلنٹ کر دی ہے یا آ کر دی ہے، ٹی کے نہیں بولا، یہ آر نہیں بولا، ٹی کی آواز میں نے ٹھیک کر کے بولی ہے۔ آگے جی ہے نمبر 71 پر موومنٹ۔ موومنٹ بھی مہم کو کہتے ہیں، جیسے وہ کیمپین تھی وہ بھی موومنٹ تھی۔ موومنٹ ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے نکلنا، سڑکوں پر نکلنا، اس کے لیے آپ دھرنے دینا، اپنی بات پبلک کے سامنے، پبلک پر پریشر ڈالنا۔ موومنٹ کسی مقصد کو لے کے سڑکوں پر آنا اور آگاہی پھیلانے کو موومنٹ کہتے ہیں۔ موومنٹ کا مطلب موو سے نکلنا، چلنا، حرکت کرنا، ٹھیک ہے؟ صحیح بولتے ہیں آپ پہلے، ٹھیک ہے؟ آگے جی 72 پر ہے پیٹریوٹ۔ پیٹریوٹ محبت، محب وطن کو کہتے ہیں، جو محبت کرنے والا ہو، اپنے محبت وطن کی محبت میں وہ قربان ہو جائے، جان دے دے۔ جو شہید ہوتے ہیں فوج کے، جو لڑتے لڑتے اپنے ملک کے لیے جان دیتے ہیں، انہیں ہم پیٹریٹس بولتے ہیں۔ جو زندہ لوگ بھی ہیں، جو محبت، ملک کی محبت کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اپنا تن من دھن لگاتے ہیں، انہیں بھی ہم پیٹریٹ کہیں گے۔ پیٹریوٹ لکھا ہوا ہے، پیٹریٹ اسے بولیں گے آپ، میں نے لکھ دیا آپ اس کو۔ آگے جی نمبر 73 پر ہے ریولوشن۔ تھوڑے سے رہ گئے، ایک دو رہ گئے۔ ریولوشن کہتے ہیں انقلاب کو۔ ریولوشن لکھا ہوا ہے، ریولوشن میں نے یہاں لکھ دیا تقریباً، جو لکھا ہوا ویسے بولیں، ریولوشن، رے کو واو کر دیا، رے کے ساتھ واو کر دیا، ریولوشن۔ آگے جی میں نے 74 پر لکھا ہے ریولوشنری، انقلاب پسند، جو انقلاب چاہتے ہیں، جو اپنا تن من دھن لگا کے، اپنا خون بہا کے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ عوام میں تبدیلی آئے، عوام میں خیر ہو، اپنے حالات تنگ کر کے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے عوام کے لیے جو لوگ باہر نکلتے ہیں انہیں ریولوشنری کہا جاتا ہے، ریولوشنری، ٹھیک ہے؟ آگے جی نمبر 75 پر ہے ٹیررسٹ۔ ٹیررسٹ آپ جانتے ہیں، تخریب کار، جو حملے کرتا ہے، جو لوگوں کو ڈراتا ہے، تو لوگوں میں بام بلاسٹ کر کے یا کچھ اور کر کے خوف و ہراس پھیلاتا ہے، اسے تخریب کا، توڑ پھوڑ کرنے والا، تخریب کرنے والا ٹیررسٹ بولتے ہیں۔ ٹیررسٹ اسے گورے بولیں گے۔
آپ جب حکومت کی کوئی پارٹی حکومت کے ساتھ ہو اور وہ اسے بائیکاٹ کرنا چاہے، الگ ہونا چاہے، ڈس انٹیگریٹ ہونا چاہے، تو پہلے وہ بائیکاٹ کرتی ہے کہ آپ کی یہ پالیسی، آپ کی فلاں فلاں بات سے ہم اگری نہیں کرتے، تو اسے بائیکاٹ بولتے ہیں۔ لوکلی سے ہم بائیکاٹ بولتے ہیں، بائیکاٹ، لیکن اسے آپ بوائے-کاٹ لکھا ہوا ہے، یہ بوائے-کاٹ ہے، تو بوائے-کاٹ، سی پھٹ جائے گا، ٹی پھٹ جائے گا، بوائے-کاٹ، بوائے-کاٹ۔ آگے جی نمبر 77 پر ہے اکاؤنٹیبل۔ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے جواب دہ۔ جواب دہ کسی بھی، جب آپ کو اختیارات دیے جاتے ہیں تو آپ کو جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے۔ آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے بھی آپ کو اختیارات دیے تھے، کہاں استعمال کیے، غلط استعمال نہیں کیا، تو اسے اکاؤنٹیبل، اکاؤنٹیبل، اکاؤنٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں، گورے سے ٹی کو سائلنٹ کر دیتے ہیں یہاں پر، اکاؤنٹیبل، اکاؤنٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں، رے کی آواز بھی کر سکتے ہیں، اکاؤنٹیبل برٹش میں کہیں گے، اکاؤنٹیبل امریکن میں کہیں گے، یہ نون میں نے کیا ہے، اکاؤنٹیبل ٹی میں نے نہیں بولا۔ اس کے بعد جی 78 پر ہے ڈیمارشے۔ جب آپ سیاسی اقدام اٹھاتے ہیں، دوسری دنیا کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے آپ اقدام کرتے ہیں، اب ایسے کر دیں، اب ویسے کر دیں، کوئی پیغام پہ جانا ہے، کوئی اقدام اٹھانا ہے، تو اسے ڈیمارشے بولا جاتا ہے۔ ڈیمارچے لکھا ہوا ہے، آپ نے اسے ڈیمارشے بولنا ہے، تو آپ پہلے سے ٹھیک بولتے ہیں، میں نے دونوں طرف ایک جیسا لکھ دیا ہے۔ آگے جی 79 پر سینسس، مردم شماری۔ 1-2 رہ گئے جی، ہم تقریباً لیکچر ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ سینسس کہتے ہیں مردم شماری کو، سینسس آپ پہلے سے ٹھیک بولتے ہیں، میں نے کوئی چینج نہیں کی۔ آگے 80 پر رکھا ہے بیوروکریسی، نوکر شاہی۔ جب آپ نوکروں کے ہاتھ میں ہو، نوکر اگر سائن نہیں کرے گا، یہ نوکر وہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے افسر ہیں، وہ جو سیکٹری ہیں، وہ جو اس کے جو ڈائریکٹرز ہیں اداروں کے، انہیں سب کو نوکر شاہی کہا جاتا ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے کو بیوروکریسی کہا جاتا ہے، نوکر شاہی، لیکن لوکل میں ہم اسے بیوروکریسی بولتے ہیں، لیکن صحیح ورڈ اس کا ہے بیوراکریسی، 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 آپ اس کو پریکٹس کر لیجئے گا۔ آگے جی آخری سوال آ گیا ہے، اور آپ یہ 5 سوال جب ٹھیک دے لیں گے تو یو ول ہیو دی چانس ٹو گیٹ ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ۔ دا لاسٹ کویسچن از Q5، آپ Q5 لکھ کے کمنٹ میں آنسر دیں گے، تو بتانا ہے ٹریٹر کا، TRAITOR کا درست تلفظ کیا ہے۔ جو ابھی میں بول رہا ہوں اس پر نہیں جانا، میں جان بوجھ کے ہو سکتا ہے غلط بول دوں۔ اس کو کیا بولیں گے؟ ٹریٹر بولیں گے، ٹرائرا بولیں گے، ٹریٹور بولیں گے، کیا بولیں گے؟ آپ نے جواب دینا ہے، آپ یہ جواب دے پائیں گے تو یو ول وین فری کورس۔ ہمارے پاس 1-2 سوال اور رہ گئے ہیں۔ برائب کہتے ہیں رشوت کو برائب کہتے ہیں، برائب کا رے واؤ کر لیں گے تھوڑا سا مکس کے ساتھ تو برائب بن جائے گا جی۔ اور نمبر 82 پر ہے لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی۔ ملک میں لوگوں کا شرح خواندگی کیا ہے، کتنے لوگ پڑھے ہیں، کتنے % پڑھے ہیں۔ لٹریسی کرتے ہیں پڑھائی کو، تعلیم کو، لٹریٹ کہتے ہیں پڑھے لکھے کو، تو لٹریسی ریٹ شرح خواندگی، لٹریسی ریٹ، میں نے اس کو لٹریسی ریٹ کر کے بول دیا۔